لیکن کبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں. دیکھو، انسانوں میں محبتوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. محبت انسان کو باپ سے بھی ہوتی ہے، ماں سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، اپنی اولاد سے یا اور دوسرے بچوں سے وہ بھی ہوتی ہے، استاد سے بھی ہوتی ہے، اور شیخ سے بھی ہوتی ہے، اور دوستوں یاروں سے بھی ہوتی ہے. لیکن ہر محبت کے رنگ مختلف ہیں. بچوں سے محبت ہوتی ہے، اس کو آدمی گود میں اٹھا لیتا ہے، اسے پیار کرتا ہے. تو یہ محبت جس طرح وہ بچوں سے کر رہا ہے، وہ اگر باپ سے بھی کرنا شروع کر دے، اس کو اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لے کے گود میں لے کے پیار کرنا شروع کر دے، یہ اس محبت کا تقاضا نہیں ہے. اس کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے. ماں سے محبت کرنا اور بیوی سے کرنا، بیوی سے محبت کرنے کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور ماں سے محبت کرنے کے تقاضے کچھ اور ہیں. دوستوں سے محبت کے تقاضے اور ہیں، استاد سے محبت کرنے کے تقاضے اور ہیں. تو جتنی دنیا کے اندر محبتوں کی اقسام پائی جاتی ہیں، ان میں ان کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. تو انسان جو اپنے کسی بڑے سے محبت کرتا ہے تو اس کے تقاضے بھی مختلف ہوتے ہیں. کوئی بڑا ہے، استاد ہے مثال کے طور پر، اس کی عزت کرے گا، اس کی عظمت کرے گا، اس کی حتی الامکان بات بھی مانے گا. لیکن ساتھ ہی اگر اس سے اختلاف بھی ہو جائے کسی معاملے میں تو کوئی برائی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت امام ابو یوسف بھی اور امام محمد بھی. لیکن ایسے شاگرد جو ان کے حلقہ درس میں بیٹھتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ ایک مسئلے میں کچھ رائے دیتے ہیں اور امام ابو یوسف کا مسئلہ کچھ اور ہے، امام محمد کا کچھ اور ہے. امام شافعی حضرت امام ابو حنیفہ کے نہیں، امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. لیکن جو طلبہ ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ جگہ جگہ خلاف للشافعی خلاف للشافعی، یعنی امام شافعی نے امام ابو حنیفہ سے بہت سے معاملات میں اختلاف کیا. لیکن جب قبر پر گئے، حضرت امام ابو حنیفہ کے قبر پر گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس وقت میں وہاں جانے کے بعد، ان کے پاس جانے کے بعد اپنا مسلک چھوڑ دیا. ایک جو نماز پڑھی اس میں اپنا مسلک چھوڑ دیا، امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کیا، اور کہا کہ مجھے شرم آئی کہ میں اپنے استاد الاستاذ کے پاس رہ کر میں اس سے اپنے عمل میں مخالفت کروں. تو استاد کی عظمت کا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے آدمی اس کی تعظیم کرے، اس کے حتی الامکان کہنا بھی مانے. لیکن رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، ہوتا رہا ہے ہمیشہ. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ایک استاد والی محبت نہیں، وہ ایک باپ والی نہیں، ماں والی نہیں، بیوی والی نہیں، اولاد والی نہیں، وہ ساری محبتوں کی سرتاج ہے. اور اس کا جو اصل محبت کا اصل تقاضا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ ہے اصل محبت کا تقاضا.